حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضور آج ہماری بات ہو رہی ہے جنگ بدر کے اوپر، اور میں نے اپنے احباب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے شامل کر لیں بیچ میں تو تقریباً 80 to 87 85 کے قریب جو ایسے جنگیں ہیں جن کے اندر مسلمانوں نے حصہ لیا. تو اتنی جنگیں کرنے کا کیا مطلب ہے جبکہ ہم بدر سے لے کے آج تک دیکھیں تو ہم نے ان چیزوں سے کوئی سبق ہی نہیں حاصل کیا کہ ہمارے رسول کی حکمت عملی کیا تھی، ہمارے رسول کی ٹیکنالوجی کیا تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یکتا کیا تھا، مشاورت کیا تھی. یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا پانی کونی کے کس حصے تک گیا تھا، وہ سنت ٹھیک ہے. تو باقی جو سنتیں ہیں جیتنے کی اس دنیا کو، ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی اس دنیا کو، فضیلت حاصل کرنے کی، یہ باقی چیزیں سنتیں نہیں ہیں. ہم سبق نہیں حاصل کر سکتے بدر سے؟ یہ جی کر سکتے ہیں. اصل میں جب تک ہمارے علماء صحیح معنوں میں خود جہاد کی حکمت اور قتال کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ آگے کیسے ٹرانسفر کریں گے. نبی علیہ السلام کا جو جہاد اور قتال تھا اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا، بس میں ادھر تک بات کروں گا. اس کے بعد کا جو قتال کا معاملہ ہے وہ زیادہ تر سپر پاور کی ایکسپینشن تھی. نبی علیہ السلام کا جو قتال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی معاملہ تھا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے انکار کرنے کے اوپر عذاب استحصال صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کر دی مشرکین عرب کے اوپر. اور سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. اگلے رسولوں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، بجلی کی شکل میں، سمندر میں غرق کیے جانے کی شکل میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں مشرکین عرب پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی قسطیں بھیجی وہ غزوہ بدر، احد، خندق کی شکل میں بھیجی. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو کوئی جنگوں کا شوق تھا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی دشمن سے میدان جنگ میں ملنے کی خواہش نہ کرو، اور اگر تمہارے اوپر کبھی جنگ مسلط کر دی جائے تو یاد رکھنا کہ جنت تلوار کے سایوں کے نیچے ہے. یعنی ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ معاملہ ہے، یہ سرجری والا معاملہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد اور قتال یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ورنہ تو یہ 5 جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے ان میں ہی شامل ہوتا. اچھا ایجنٹ صاحب، کیونکہ میں کمزور مسلمان ہوں نا، اور میں لیٹ کمر بھی ہوں اس معاملے میں، مجھے لیکن یہ لگتا ہے کہ جب مجھے پتہ چل جائے رسول اللہ پاک کے رسول کی ایک سنت، اور وہ سنت ایک دفعہ بھی ہو تو میرے لیے کافی ہے، لیکن وہ بار بار بھی ہو. یہ جو ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کچھ تو سنتیں جو ہیں وہ ہماری شکل سے بھی نظر آئیں گی، لباس سے بھی نظر آئیں گی، زبان سے بھی نظر آئیں گی، عقائد میں بھی نظر آئیں گی، تو یہ ٹوٹل پیکج مسلمانوں کو لینا جو ہے یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ ٹوٹل پیکج ہی لینا ہے. قرآن میں تو یہی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہر شخص نے اپنی مرضی کا دین لیا ہوا ہے، یہ حقیقت بات ہے، اور اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ والا دین لینے کے لیے تیار ہے. جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود بتایا کہ میرے ایک پرانے مقتدی تھے جو اتنا عرصہ سے میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو میں آئے دن سود کی حرمت کے اوپر بات کرتا تھا اور وہ سودی لین دین کرتے تھے کاروبار کے اندر بھی. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ ٹاپک بدل لیں، ادروائز پھر ہم مسجد بدل لیتے ہیں، اور انہوں نے مسجد ہی بدل لی کیونکہ ان کے لیے ٹاپک برداشت کرنا مشکل تھا. تو یہ حقیقت بات ہے کہ پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹل اوبیڈینس کا نام اسلام ہے. اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے. تو اگر ہم نے سبق لیا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کا، ٹیکنالوجی کا، علم کا، ایوولوشنری پروسیس کا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، ظاہری وصال کے بعد ان کے گھر سے کوئی پلاٹ نہیں نکلے، کوئی فائلیں نہیں نکلیں، کوئی جائیدادیں نہیں نکلی، 8 تلواریں نکلیں، تلواروں کے بھی اپنے اپنے نام ہیں. یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں اگر ڈالنا چاہوں تاکہ آج جو ذلت مسلمان لے رہا ہے وہ نہ لے، میں کیا کروں؟ یہ ممبر کا قصور ہے، میرا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ ممبر کا ہی قصور ہے جی. ظاہر ہے ممبر والے کسٹوڈین سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو پروفٹ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو، برتنوں کے منہ ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو،
بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ چراغ کی بتی لے جاتا ہے اور یوں سارے گھر والے جل جاتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ ہوا بھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں گھر جل گیا تھا کیونکہ ان دنوں مٹی کا تیل تو نہیں ہوتا تھا, کھانے والا تیل اور گھی ہی استعمال ہوتا تھا دیے کے لیے. تو چوہا جو ہے اس کو کھانے کے لیے لے گیا اور جہاں جہاں وہ بتی گئی وہاں آگ لگ گئی اور ایک پورا گھرانہ جل گیا. تو نبی علیہ السلام نے اسباب اختیار کرنے کا کہا. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص ایسے گھر کے چھت پر سوئے کہ جس کے گرد منڈیر نہیں ہے تو اللہ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پھر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, نہیں, منڈیر کو بھی آپ نے اختیار کرنا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کر لوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی یہ چیزیں پیرلل میں چلیں گی. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آپ کو پتا تھا کہ جو پھینکا ہوا ہتھیار ہے یہ انسان کو قریب بھی آنے نہیں دے گا. مجھے بتائیں 8 سے 1000 سال پہلے کہ اگر کوئی جنگجو مسلمان آ جائیں 1000 کے قریب اور یہاں پہ ایک یہودی جو ہے وہ ایک کلاشنکوف لے کے کھڑا ہو تو وہ ساروں کو بھون دے گا. ٹیکنالوجی کی برکت ہے نا, ٹیکنالوجی تو آپ نے ارن کرنی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا کہ جنگی آلات کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اپنی جو قوت ہے اس کو تیار کر رکھو. آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے ڈیفنس کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا. بھائی یہ ڈیفنس میں پیسہ لگا ہوا ہے نا تو آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. بالکل. اگر یہ ڈیفنس میں ہمارا پیسہ نہ لگا ہوتا, یہ اس لیے نہیں کہ میرا چونکہ تعلق خود ایک ڈیفنس کے ادارے سے ہے, ایٹامک انرجی کے ادارے سے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ ریئلٹی ہے کہ آج دشمن اگر رکا ہوا ہے نا تو ہمارے بزرگان دین کے مزارات کی وجہ سے نہیں رکا ہوا, نہ یہ میری داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے رکا ہوا ہے, یہ ایٹم بم کی وجہ سے رکا ہوا ہے, ورنہ کب سے یہ ہمارے دشمن ہمیں ہڑپ کر کے ہوتے ہیں. تو آپ کی بات 100% درست ہے. یہ پیغام جو ہے یہ ظاہر ہے ایک عالمی پیغام ہے نا, صرف پاکستان تک تو ہمیں نہیں محدود رہنا. پاکستان کی حفاظت اللہ کرے ضرور, لیکن پاکستان نے اپنی ڈیفنس کا انتظام کیا ہے تو آج کوئی ہماری ناک اونچی ہے اور ہم فخر کے ساتھ اونچا سر کر سکتے ہیں نا. مسلمانوں کے پاس تیل ہے, پیسہ ہے, اکانومی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود ہم یہود کے کیا کہنا چاہیے سہولت کار بن کے رہ گئے. ہم نے سیکھا کیوں نہیں, سیکھا کیوں نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ جو جنگ ہوئی ہے نا اس کے بعد سیکھ جائیں گے. اس وقت جو افتاد ٹوٹی ہے امت مسلمہ کے اوپر بالخصوص اور پوری انسانیت کے اوپر بالعموم, یہ صرف مسلمان اس جنگ سے متاثر نہیں ہوئے ہیں. یہ وہ والی جنگ نہیں ہے جو رشیا کی جنگ تھی افغانستان کے خلاف, وہ چند لوگ متاثر ہوئے تھے, یہاں پوری دنیا ہل گئی ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے جو عرب ملک ہیں انہوں نے بھی اس سے سبق لرن کیا کہ انہوں نے جن کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا عین وقت میں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. اینڈ پہ پاکستان ہی کام آیا نا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو ایران کو سمجھا کے آج سعودیہ کو سیکیورٹی نہ ملتی. تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہی کچھ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے عرب ملک مستقبل میں اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں گے کہ وہ لوگ جن کے اوپر انہوں نے اتنا پیسہ لگایا وہ مشکل وقت میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں.